اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، آج ایک افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج علاقہ تناول کی ایک بہت بڑی اور معتبر شخصیت سیف ارمان صاحب آج اس دنیا فانی سے کوچ کر چلے۔ آج ان جنازہ جو ہے آبائی گاؤں پتیل میں ادا کیا گیا، جس میں سینکڑوں ان کی چاہنے والوں نے شرکت کی اور علاقے کی فضا کو سوگوار کر گئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر بزرگ یہاں کے موجود ہیں، ان سے ہم مزید جانیں گے کہ ان کا سیف ارمان صاحب سے جو لگاؤ تھا، جو ان کے ساتھ جو بیٹھک تھی وہ کیسی تھی۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علاقہ تناول کی ایک بہت ہی نامور برگزیدہ شخصیت سیف ارمان صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کی جو خدمات ہیں ناقابل فراموش ہیں۔ وہ ایک بہترین ٹیچر تھے، اسی طرح وہ ایک بہترین مبلغ بھی تھے، اور وہ ان کا یہ ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ علاقے کی مسائل کو قریب سے دیکھتے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کرتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی رحلت سے جو خلاف پیدا ہوا ہے وہ صدیوں پر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے بہترین ٹیچر بھی تھے اور بہترین ایک مبلغ بھی تھے۔ ہم ان کی خدمات کو تا زندگی بھول نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگلا دار فانی سے دار بقا میں جب ان کو منتقل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کرے اور ان کا متبادل ہمارے لیے پیدا فرمائے، ان کے خاندان کو ان کی اس رحلت کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسا اور آدمی ہمارے لیے پیدا فرمائے تاکہ ہمارے علاقے کی کمی کوتاہی دور ہو سکے۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانا سینئر سٹیزن تھے ہمارے ساتھ، ان کا کیا کہنا تھا سیف ارمان صاحب کی رحلت کے حوالے سے۔ سیف ارمان صاحب کا نماز بدیل میں ادا کیا گیا، اس میں کافی تعداد میں ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر جو شعبہ جات تھے ان سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آج عید کا دوسرا دن ہے کیونکہ لوگ گھروں میں آئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیف ارمان صاحب کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، طلبہ جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ بڑی تعداد میں جو اندرون ملک ہیں، بیرون ملک میں، وہ اپنی مختلف شعبہ جات میں سروسز دے رہے ہیں۔ تو یہ بزرگ شہری تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی ایسا اور انسان سیف ارمان صاحب کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے جو علاقے کی محبت اور محرومیوں کے ازالے کے لیے اور سیاسی، سماجی اور ایک فکری انسان جس طریقے سے یہ تھے ایسا اور عطا کرے تاکہ اس علاقے کی ترقی کے لیے کام ہو سکے۔ اگر دیکھا جائے تو سیف ارمان صاحب ان کی علاقے کے لیے بہت بڑی خدمات تھی، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، ہیلتھ کا مسئلہ ہو یا دیگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، ریٹائرمنٹ لائف کے بعد بھی یہ گھر پر ویسے نہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے علاقے کا درد رکھتے ہوئے ہر جگہ شرکت کی ہے اور اس مسائل کو ہائی لائٹ کرنے میں کردار ادا کیا ہے اور ان مسائل کے خاتمے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی خدمات بھی جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ جانا تو ہر ایک نے ہے، مگر اتنی بڑی تعداد میں ایک لوگوں کی محبت اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ظاہر ہے ایک عظیم ٹیچر تھے اور عظیم ٹیچر کے عظیم سٹوڈنٹ تھے۔ آج ان کی جس وقت یہاں سے جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے شرکت کی۔ پاکستان باہر سے جو اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، راول پنڈی سے آئے ہوئے تھے، دیگر مانسیرا اور دیگر مضافات سے جو اپنے گھروں کو عید کے لیے آئے ہوئے تھے، آج انہوں نے اس جگہ شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ٹیچر جو ہیں سیف ارمان صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔